أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے حد سے تجاوز کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جن کو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ بہت برا تھا وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اے نبی جی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے وہ جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان لے کے آتے اللہ پر اس کے نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اس نبی پر نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثریت وہ فاسق لوگوں کی ہے۔ یہ آیات بہت بڑی ان کے اندر ڈانٹ ہے، زجر توبیخ ہے ہمارے لیے بھی، اور ہر وہ قوم جو کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہے، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کی امت ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی امت کون سی ہے وہ پہلے آ چکا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، حالانکہ ہمارے ذہن میں تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انبیاء اپنی امت پر بہت شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، ہر جگہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی اور نبی کی جو رحمت اور شفقت ہوتی ہے وہ اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نافرمان اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیں یہ قرآن کی بات ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، یہ داود علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے زبور، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اولو العزم من الرسل ہیں، انبیاء تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں جو رسول ہیں وہ 313 کے قریب ہیں، اور ان رسولوں میں سے بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے اولو العزم ہیں، اتنے بڑے پیغمبر اور نبی ہیں، ان کی زبان سے اپنی قوم پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت کی ہے کہ تم پر لعنت ہو، کیوں؟ ان کی آگے وجہ بھی بتائی گئی ہے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، عصوا عصیان، گناہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو گناہ کرتے رہے تو ہمارے نبی بڑے مہربان ہیں، اللہ بھی غفور رحیم ہے، نبی بھی بڑے مشفق ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، ہم ان کے صدقے سے بخشے جائیں گے، تو یہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کریں گے تو نبی تو اس کے مقابلے میں آ جائیں گے، اس کے فریق مخالف کے طور پر قیامت کے دن آئیں گے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر ان کے ذریعے سے لعنت کی گئی ہے، اور قیامت میں وہ کہاں شفاعت کریں گے؟ ہم اپنی مرضی سے اپنی گناہوں کی زندگی بسر کرتے رہیں، ان کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے رہیں، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بخشے جائیں گے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کتنا عقل مند ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے اور اللہ پر اس کے نبیوں پر بڑی بڑی امیدیں باندھتا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخش دیں گے، جس طرح آج ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہوا، ان پر لعنت ہوئی انبیاء کی زبانوں سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کر دیا کرتے تھے۔ اگلی والی آیت آپ سنیں، آج جو ہم نے تبلیغ کو اور اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو صرف ثواب کی چیز سمجھا ہوا ہے کہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو مسئلہ نہیں ہے، اگلی والی آیت سنیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان پر لعنت ہوئی ہے کس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، لا یتناہون، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، فعلوہ یعنی ان کے قوم کے اندر کوئی جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا تو وہ نہ اس جرم سے باز آتا اور نہ اس کو دیکھنے والے اس کو منع کرتے، جیسے آج کہتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرتا رہے، ہر کوئی اپنے، بھائی ہم تو اپنے کام سے کام رکھیں گے، جس طرح ایک ذہن بنو، ہر اپنے کام سے کام رکھیں، وہ جو کر رہا ہے کرنے دے اس کو۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو خنزیر اور بندر بن گئے تھے نا، تو احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ 9ویں پارے میں آئے گا،
تو پھر 3 جماعتیں بن گئی تھیں کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے. ان کے لیے حکم تھا، ایک آزمائش تھی. ہفتے کے دن مچھلی اب زیادہ آتی تھی، تو اب 3 جماعتیں بن گئی تھیں. ایک جماعت تو وہ کہ جنہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلی پکڑنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا سمندر سے. سمندر کے کنارے رہتے تھے، انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ تالاب بنا دی اور سمندر سے تالاب میں نالیاں بنا دیں. اب نالیوں کے ذریعے سے مچھلیاں آ جاتی ہفتے کے دن تالابوں میں، اور وہ اتوار کے دن پکڑ لیتے. یہ ہیلا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً منع کیا تھا مچھلی پکڑنے سے. انہوں نے مچھلی ایک قسم سے پکڑ تو لی ہے تالابوں کے ذریعے سے، واپس نہیں جا سکتی تھی. تو ایک جماعت تو وہ بن گئی تھی ان کی کہ جو ہیلے بہانے سے اللہ کی نافرمانی کی، حکم کی خلاف ورزی کی. دوسری جماعت وہ بن گئی تھی کہ جنہوں نے بالکل ان لوگوں سے ایک مچھلی پکڑنے سے رک گئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا کہ تم لوگوں نے یہ اللہ کو ایک قسم کا وہ سمجھ بنا دیا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہو ایک قسم کا. یہ سراسر اللہ کی نافرمانی ہے. ان لوگوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا. تیسری جماعت وہ بن گئی تھی کہ جو مچھلیاں انہوں نے پکڑی تو نہیں، مچھلیاں شکار تو نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا تھا جو مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، بول چال تھی، کھانا پینا تھا، جتنے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی سارے کے سارے ان کے ساتھ کرتے تھے. تو جب اللہ کا عذاب آیا نا، رات کو ساری بنی اسرائیل جب سو گئے، لاکھوں کے حساب سے تھے، تو وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بندر اور خنزیر بن گئے تھے. صرف وہ لوگ بچے تھے جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں سراسر. تو یہ ہم جب تک آپ اس کام سے توبہ طائب نہیں ہوں گے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. ہر قسم کی قطع تعلق کی کر لی تھی. تو یہ ایک ہے جرم کا ارتکاب کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. اور ایک جو اس کو روک نہیں رہا، اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کھا پی بھی رہا ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے، رشتے بھی ہو رہے ہیں، لین دین بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے فعلوہ جن کو وہ کیا کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، تو یہ بہت برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. تو آج ہم اس آیت کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں، نبی کی سنت کی خلاف ورزی عام ہوتی جا رہی ہے، اور ہم خود بھی اس کے اندر پہل کرنے والے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں. اور ہم اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی ہمت ہی نہیں کرتے. ظاہری طور پر بھی دیکھیں نا، معاشرے میں اگر گند پھیل جائے، ظاہری طور پر محلہ گندہ ہو جائے، ہر کوئی اپنے گھر کے سامنے گند ڈالنا گھر کا شروع کر دے، کچرا ڈالنا شروع کر دے، اور کوئی منع نہ کرے ایک دوسرے کو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا محلہ سرانڈ بن جائے گا. یہاں بیماریاں پھیل جائیں گی اور گند ہر جگہ گند ہی گند، کچرا ہی کچرا نظر آئے گا اگر ایک دوسرے کو اس کام سے منع نہیں کرے گے. جب منع کرنا انسان شروع کر دیتا ہے اور نہی عن منکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ظاہری پاکیزگی بھی، ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو اس امت کے علاوہ ہماری جو امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کے علاوہ پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، کسی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ان کی کتابوں کے اندر نہیں لگائی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، کیونکہ اس وقت انبیاء کا سلسلہ تھا. انبیاء کا وہ آتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو ایمان کی اعمال صالحہ کی محنت کیا کرتے تھے. کسی امتی کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی، ذمہ داری نہیں تھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. پھر کیوں ایک دوسرے کو روکتے کیوں نہیں تھے برائیوں سے؟ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی. اور جس امت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی لگائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے، وہ امت اگر اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو آپ بتائیں کون سا منہ لے کے ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور شفاعت کی طلبگار ہوں گے؟ یہ اپنا ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں چیز ہونی چاہیے. جو تبلیغ کو صرف ثواب کی چیز سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ باقی سارے کے سارے کاموں سے جب فارغ ہو جائیں گے، زندگی کی ترتیب ہماری سیدھی ہو جائے گی، تب ہم جائیں گے اس کام کے لیے، یعنی اس کام کو ہم نے بالکل آخر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا یہ سوچ لیں کہاں کھڑا ہوگا قیامت کے دن. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے نبی جی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے، یعنی بے ایمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ان کا شوق ہے. بے ایمان جو نیک لوگ ہیں، علماء کی صحبت ہے، اچھی مجالس ہیں، ان کے اندر ان کی طبیعت پر یہ گراں گزرتی ہے، کہاں پھنس گیا یار. یہ کوئی ناچ گانے کی محفل میں انسان کا دل زیادہ لگتا ہے، جو بڑے فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کو اچھا لگتا ہے، وہ مزہ آتا ہے، نفس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی کہ ایسے لوگوں کو اپنے نبی جی دیکھیں گے کہ کافروں کے ساتھ، بے ایمان لوگوں کے ساتھ دوستیاں ان کی زیادہ ہوتی ہے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے وہ کام جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں وہ بہت برے ہیں. قیامت کے دن جب ان کے اعمال بہت بھیانک صورت میں آئیں گے سامنے، انسان کے جتنے بھی اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے نا، نیکی کے کام کرتا ہے یا برائی کے کام کرتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے. جیسے آتا ہے 10ویں پارے میں آئے گا، جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ زکوٰۃ کا نہ دینا قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. گنجا زہریلا سانپ، یعنی گنجا اس وجہ سے ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ زہریلا ہوگا کہ اس کی جو بال ہوں گے نا وہ بھی اس کے اپنے زہر کی وجہ سے جل جائیں گے. اتنا زہریلا ہوگا گنجا سانپ، اس کو لپٹ جائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا وہ مال جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا. تو یہ انسان یہ نہ سمجھے ہم جو کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا ہوا بن رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. نیکی کر رہا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے. ان سخط اللہ علیہم، کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا. وفی العذاب ہم خالدون، اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ والے عذاب میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ لوگ
اللہ پر ایمان لے کے آتے اور نبی پر ایمان لے کے آتے، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نبی پر نازل کیے گا اس پر ایمان لے کے آتے۔ تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تمہارا صرف ایمان کا دعویٰ کرنا، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سارا کچھ ہے، یہ صرف ایمان کا دعویٰ ہے۔ تو یہ ایمان کا دعویٰ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، جب تک کہ انسان کا عمل ان چیزوں کے بالکل مطابق نہ ہو، عمل ان کے مطابق نہ ہو، تو یہ ایمان کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ دل سے اللہ پر ایمان لے کے آتے، ایمان کا مطلب اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے، والنبی، اور نبی پر ایمان لے کے آتے، نبی کی زندگی کو اپناتے، فما انزل الیہ، اور جو نبی پر نازل کیا گیا اس کے مطابق زندگی گزارتے، متخذوہم اولیاء، تو یہ پھر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاتے، ان کو دوست نہ بناتے، یعنی بے ایمان لوگوں کو پسند نہ کرتے، ان کے رہن سہن کو، ان کی معاشرت کو نہ اختیار کرتے۔ آج ہماری خوشی غمی میں سارے کے سارے طور طریقے، رسم و رواج وہ یہود و نصارہ کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، تو یہ اگر حقیقت میں اللہ پر، اس کے نبیوں پر ایمان ہوتا تو پھر ہمارا ہر کام سنت کی شریعت کے مطابق ہوتا، پھر رسم و رواج یہ نہ ہوتے۔ ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں کے کاموں میں آگے جاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے گناہوں میں تو انسان مال بھی لگاتا ہے، دل کھول کے وقت بھی لگاتا ہے، لیکن جب دین پر لگانے کی بات آتی ہے تو بٹوا نکالتے ہیں، جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے وہ مسجد میں ہم چندے کے طور پر دیتے ہیں، ویسے شادیوں میں ہزاروں کے حساب سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔